جوتوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرنا کیسے ہے؟ اکثر لوگ جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اکثر و بیش مساجد کے علاوہ کسی بڑے میدان میں یا کسی بڑے گراؤنڈ میں نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب جو سوال آپ نے پوچھا ہے، اس میں چند صورتیں ہیں اور قدر تفصیل بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ ادا کرنا چاہے اور وہ شخص اپنا جوتا یا چپل اتار کر اس جوتے اور چپل کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جوتے اور چپل کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اوپر والے حصے سے مراد وہ حصہ جوتے کا یا وہ حصہ چپل کا جس کے اوپر وہ نماز جنازہ ادا کرنے والا شخص اپنا پاؤں رکھتا ہے، یعنی اس جوتے اور چپل کا اوپر والا حصہ جو اس شخص کے پاؤں کے تلے کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اس جوتے کا اوپر والا حصہ یا اس چپل کا اوپر والا حصہ وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ اس صورت میں ادا کرنا چاہے کہ وہ اپنا چپل یا جوتا وہ نہ اتارے، بلکہ اپنے چپل پہنے ہوئے اور اپنا جوتا پہنے ہوئے نماز ادا کرنا چاہے نماز جنازہ، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چپل اور اس جوتے کا مکمل طور پر پاک ہونا ضروری ہے، یعنی اس جوتے اور چپل کا اوپر والا حصہ بھی پاک ہو، اندر والا حصہ بھی پاک ہو اور نیچے تل والا حصہ بھی پاک ہو، اور اس کے علاوہ اس زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جس زمین کے اوپر وہ جوتا اور وہ چپل پڑا ہوگا، اس زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور زمین کا پاک ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس زمین کے ساتھ اس پاؤں اور جوتے کا اتصال ہے، اور اب اگر ایسا ہوا کہ اس جوتے کے نیچے والے حصے پر کچھ نہ کچھ نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس نجاست کے اتارنے کا آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اس جوتے کو زمین سے وہ رگڑ دیا جائے، اور وہ جو ظاہری طور پر کوئی نجاست ہوگی، وہ نجاست کا جو اثر ہوگا وہ خود بخود زائل ہو جائے گا۔ تو اب اس دوسری صورت میں اگر کوئی شخص نماز جنازہ اس صورت میں ادا کرنا چاہے کہ وہ اپنا جوتا اور چپل بالکل نہ اتارے اور چپل اور جوتا پہنے وہ نماز جنازہ ادا کرنا چاہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جوتے کا اوپر والا حصہ، اس جوتے کا اندر والا حصہ جہاں پر پاؤں رکھا کیا جاتا ہے، اور اس جوتے اور چپل کا نیچے والا حصہ یعنی تل والا حصہ وہ پاک ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری صورت یہ ہے جو کہ عام طور کے اوپر ہم ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ اس طرح ادا کرے کہ وہ اپنا چپل اور جوتا وہ مکمل طور کے اوپر اتار کر کسی سائڈ پر رکھ لے اور برہنہ پاؤں وہ زمین پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرے، تو پھر اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ اس زمین کا پاک ہونا شرط ہے اور ضروری ہے۔ اور زمین کی پاکی یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر دھوپ لگ رہی ہے یا اس کے اوپر ہوا چلی ہوئی ہے، تو وہ زمین اگر ظاہری طور کے اوپر اس پر کوئی نجاست نہیں ہوگی تو پھر اس زمین کو پاک شمار کیا جائے گا اور اس زمین کو پاک سمجھا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ وہ ایک یہ بات ضروری ہے کہ دیکھیں، نماز جنازہ جو ہے وہ اللہ میاں کے حضور ایک عاجزی اور ایک انکساری کا اظہار کرنا ہے اور اس میت کے لیے دعا کرنا ہے اور رب العزت سے اس میت کے لیے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اب جو یہ بات ہے یہ ضروری نہیں، کیونکہ وہ تو میں نے پہلے بتا دیا، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ ادا کرے تو خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے اور ایسے ادب کے ساتھ ادا کرے کہ وہ جو جوتا ہے یا وہ جو چپل ہے اس کو مکمل طور پر اتار لے اور کسی ایک سائڈ پر رکھ لے، کیونکہ یہ عاجزی، انکساری اور دامن پھیلانے کا موقع ہوتا ہے، نہ کہ اس وقت تکبر جیسا انداز اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر والے شخص کو
اللہ پاک جو ہیں وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ عاجزی کا وقت ہوتا ہے، یہ انکساری کا وقت ہوتا ہے، یہ اس میت کے لیے دعا کا وقت ہوتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتا یا چپل جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر اتار لیا جائے اور زمین پر وہ برہنہ پاؤں کھڑے ہو کر اللہ پاک کے حضور اس میت کے لیے دعا کی جائے تاکہ اس میت کی مغفرت کی جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص جوتا پہنے ہوئے یا جوتا اتار کر اس کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پھر اس سے نماز جنازہ کی ادائیگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں اس نسبت کہ دیکھیں فلاں شخص جو ہے وہ چپل یا جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، یا کوئی شخص اپنے بوٹ پہن کر وہ نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، تو اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ تنقید کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے جو جوتوں کے ساتھ اور بوٹوں کے ساتھ اور چپلوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر رہا ہے اور اس کے وہ جوتے اور وہ بوٹ اور وہ چپل پاک ہیں، تو اس جوتے کے پاک ہونے کی وجہ سے، اس چپل کے پاک ہونے کی وجہ سے اس کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے۔ اس سے نماز جنازہ کی ادائیگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ میں نے ایک صورت یہ بھی بتا دی کہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ادب کے ساتھ جو ہے اللہ میاں کے حضور بندہ حاضری دے اور اس میت کے لیے دعا کرے، اور اسی طرح اللہ پاک اس انسان کی اس عاجزی کو دیکھ کر اللہ پاک اس میت پر جو ہے رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، اور امید ہی یہی کی جاتی ہے۔ میں خود ایک جنازے میں شریک تھا اور میں اپنے چپلوں کے اوپر اس لیے نماز جنازہ ادا کر رہا تھا کیونکہ نیچے جو تھی وہ گرد والی مٹی تھی اور میں نے جراب پہنے ہوئے تھے۔ تو میں جب اپنے چپلوں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ کی تیاری میں لگ گیا تو پیچھے کھڑے ایک ماموں نے 2 بار مجھے ٹوکا اور مجھے ایک بار دکھا بھی دیا کہ مولوی صاحب آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ تو جوتے کے اوپر کھڑے ہو اور یہ جوتے جو ہیں یہ آتے جاتے کہیں نجس ہو جاتے ہیں اور اس پر نجاست لگی ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے اس شخص کو بعد میں نماز جنازہ کے بعد سمجھایا کہ اگر آپ کے جوتے کے نیچے جو ہے وہ ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے تو وہ نجاست کے نہ ہونے کی وجہ سے اس جوتے کو پاک کہا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں جو نماز جنازہ ادا کر رہا تھا وہ اپنے چپل کے اوپر کھڑا تھا اور چپل کے اوپر والا حصہ وہ یقیناً طور کے اوپر وہ پاک تھا، تو میرے نماز جنازہ کی ادائیگی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ تاہم لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے نماز جنازہ کی ادائیگی کے وقت اپنے جوتے چپل اور بوٹ جو ہیں وہ اتار کر ہی نماز جنازہ ادا کریں۔ ہاں اگر کوئی ایسے وقت میں پہنچے نماز جنازہ میں کہ وہ نماز جنازہ جو تھا اس میں اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ اپنے جوتے اتاریں یا بوٹ اتاریں، تو پھر آپ چلے جا کر اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے جوتے جو ہیں وہ پاک ہیں، اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کریں گے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے جوتے اور چپل اور بوٹ کا اوپر والا حصہ پاک ہے۔ اور اگر آپ اپنے چپلوں اور جوتوں اور بوٹوں کے ساتھ ہی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا جو جوتا ہے وہ مکمل طور کے اوپر وہ پاک ہو، اور جوتے کے جو نیچے والے تل ہیں ان کی پاکی اس طرح بھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اس کو زمین پر زور زور سے 1 2 3 4 دفعہ رگڑا جائے، تو اس رگڑنے کی وجہ سے جو نجاست اگر ہوگی بھی صحیح تو وہ بھی زائل ہو جائے گی اور اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا